السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھیں۔ کلاس کا ٹائم آلریڈی ہو چکا ہے اور میں کلاس شروع کروں گی، اور کلاس ویسے ٹائم پہ ہی شروع ہونا چاہیے، لیکن وہی بات ہوتی ہے جو ہمیشہ ہی کہتی ہوں اور شاید ہمیشہ کہتی ہی رہوں گی کہ کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ سارے لوگ ان ٹائم ہی انٹر ہو جائیں اور سب لوگ شروع سے تفسیر کو سن لیں اور شروع سے سمجھ لیں، کیونکہ بات وہی ہے کہ شروع سے سمجھنے میں جو بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے وہ بیچ سے سمجھنے میں اس طرح سے نہیں آ سکتے۔ اور قرآن کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آدھی پونی بات سمجھ لے تو ہم سمجھیں کہ ہم نے بس کافی ہے۔ قرآن کے لیے تو کچھ بھی کافی نہیں ہے، آپ کتنا بھی سمجھ لیں، ساری زندگی بھی سمجھتے رہیں، پھر بھی وہ کافی نہیں ہوتا۔ جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنی دفعہ آپ کو نئی بات سمجھ میں آئے گی، تو کافی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کے دلوں میں قرآن کی محبت، عزت، اکرام پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له ومعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین یا رب العالمین۔ آج کی تفسیر آپ کی سورۃ الکہف آیت نمبر 51 سے ہے جی، 51۔ ما اشہدتہم، نہیں میں نے حاضر کیا تھا انہیں، ان کی حاضری نہیں لی تھی، وہ گواہ نہیں تھے، میں نے حاضر نہیں کیا تھا انہیں، خلق پیدائش کے وقت، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ولا خلق اور نہ پیدائش میں، انفسہم ان کی اپنے نفسوں کی، وما کنتو اور نہیں ہوں میں، متخذہ بنانے والا، المدلین گمراہ کرنے والوں کو، عدودہ مددگار، بازو۔ الفاظ دیکھ لیں، اشہدتہم تو شہادت گواہی سے ہے کہ میں نے نہیں حاضر کیا تھا میں نے انہیں، اور متخذہ کا لفظ ہے اتخذہ، اخذہ، متخذہ بنانے والا اسم فاعل ہے، مدلینا مدل کی جمع ہے، دلال سے ہے، یہ گمراہ کرنے والے۔ عدودہ کا جو لفظ ہے عین، دعات اور دال۔ عدد کہتے ہیں یہ جو آپ کا شولڈر سے لے کے کونی تک کا بازو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایلبو سے شولڈر تک، کونی سے شانے تک کا جو، یا کندھے تک کا جو بازو ہوتا ہے اس کو عدد کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ طاقت کے مظاہرے کے لیے بھی یہ پورشن جو ہے عام کا وہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے عدد بازو یا مددگار کو کہا جاتا ہے، عدودہ، ٹھیک ہے۔ تھوڑا وہاں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اچھا، پیچھے سے تھوڑا سا یاد رکھ لیں کہ پیچھے بات ہوئی تھی، شیطان کی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کے شیطان کو دوست بناتے ہو تو کتنا برا کام کرتے ہو، کہ کتنا برا بدل ڈھونڈتے ہو، کہ شاید بیس سال ظالمین بدلا، کہ من دونی وہم لکم عدو، جو تمہارا دشمن ہے اس کو دوست بناتے ہو۔ تو تھوڑا سا آگے بھی اس کا تعلق ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انہیں نہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں گواہ حاضر کیا اور نہ ان کے اپنے پیدا کرنے میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو بازو یا مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ تو ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں حاضر نہیں کیا تھا،
ان کی گواہی نہیں لی تھی اور نہ ان کے اپنے پیدا کرنے میں۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر شرک کی نفی کی جا رہی ہے کہ جب میں نے زمین و آسمان بنائے تھے تو اس وقت، اب یہاں پر انہیں کون ہے کہ انہیں حاضر نہیں کیا تھا، ان سے مشورہ نہیں لیا تھا؟ اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ پیچھے والی آیت سے بات جڑی ہوئی ہے کہ ان شیاطین کو، انہیں میں نے حاضر نہیں کیا تھا زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت، کہ میں ان سے پوچھ کر بناتا کہ زمین و آسمان کو کیسے بناؤں، کیسے بنائے، ٹھیک ٹھاک بن گیا ہے۔ یعنی لوگ جو شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، شیطان کے کہنے پہ چل رہے ہیں، شیطان کو میرا شریک بنا رہے ہیں، تو شیطان تو کسی حال میں بھی رحمان کا شریک نہیں ہے۔ میں نے ان سے کوئی پوچھ کر زمین و آسمان کو نہیں بنایا تھا، کہیں سے بھی یہ شیطان جو کہ وہ رحمان کا کسی کام میں بھی شریک نہیں ہے۔ بلکہ اور دوسرا جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹے معبودوں، بتوں وغیرہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہیں سے کیا مراد ہے کہ ما اشہدتہم، کہ نہیں میں نے حاضر کیا تھا ان کو۔ تو دوسری مراد جو ہے شیطانوں کے علاوہ مراد بت ہیں، جھوٹے معبود ہیں، کہ ان کے بتوں کو، جھوٹے معبودوں کو جو انہوں نے اللہ کا جن کو شریک بنا لیا ہے، ان کو زمین و آسمانوں کی پیدائش کے وقت میں نے حاضر نہیں کیا تھا۔ کوئی ان سے پوچھ کر نہیں بنائے تھے، ان سے مشورہ کر کے نہیں بنائے تھے۔ یعنی یہ تخلیق میں شامل نہیں تھے، یہ تو خود مخلوق ہیں، بہت بعد میں بنائے گئے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت۔ تو یہ تو سرے سے موجود ہی نہیں تھے اس وقت، مخلوق ہیں، خود اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ان سے کیا پوچھنا گچھنا تھا، ان سے مشورہ لینا تھا؟ اور دوسری بات ہے، نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کے وقت ان سے پوچھا گیا تھا کہ تم کو یا تمہارے ہم جنسوں کو، تمہارے جیسے جھوٹے معبودوں کو کیسے بنایا جائے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ تو یہ کہاں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ہو گئے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے کہنے پر ان کی اطاعت شروع کر دی، اور اللہ رحمان جو خالق مالک ہے اس میں ان کو شریک بنا لیا۔ پھر فرمایا وما کنت متخذ المضلین متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں ہوں کہ ایسا کہ میں ان کو جو گمراہ لوگ ہیں ان کو اپنا بازو یا مددگار بناتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ مدبر بھی ہے، وہ دنیا چلانے والا بھی ہے، تو اسے تو کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے تو کن کہنے سے کام ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس نے کوئی اولاد بھی نہیں بنائی، کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، تو اس کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ بالفرض اگر مدد کی ضرورت ہوتی بھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا میں ان مدلین، گمراہ کن لوگوں سے مدد لیتا، ان بدبختوں کو زور بازو بناتا جو لوگوں کی گمراہی اور شرک کی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے ان کو اٹھا کر اللہ جیسی پاک ذات کا شریک کر لیا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تو یہ کبھی بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی ذات بہت پاک ہے، سبحانہ و تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بہت بلند ہے اس سے جو یہ ظالم اس کو ٹھہراتے ہیں، جو شریک بناتے ہیں جن بھی چیزوں کو، شیطان کو شریک بناتے ہیں یا پھر بتوں کو شریک بناتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں، وہ تو بہت ہی بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ یوم، اور جس دن، یقول وہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نادو پکارو، شرکائیا اب میرے شریکوں کو، الذین وہ لوگ، زعمتم جن کو گمان کرتے تھے تم، ان کو پکارو، فدعوہم تو وہ پکاریں گے انہیں، فلم یستجیبوا لہم تو وہ نہیں جواب دیں گے، لہم ان کے لیے، وجعلنا اور بنا دیں گے ہم، بینہم ان کے درمیان، موبقہ ہلاکت کی جگہ۔ الفاظ دیکھ لیں، نادو، نادو کا جو لفظ ہے وہ ندا سے ہے، اور جمع کا، امر جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب پکارو۔ شرکا جو ہے شریک کی جمع ہے، اور شرکا یا ہے میرے شریک۔ اور یستجیبو کا لفظ جو ہے اس کا روٹ جواب ہی ہے، جیم بابے، لیکن یہ لفظ جو ہے وہ استجابہ سے ہے، باب استفال ہے۔ استجابہ کے مطلب جواب دینا بھی ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر استجابہ کے مطلب ہوتے ہیں قبول کرنا۔ موبقہ کا لفظ جو ہے ابھی تفسیر میں بھی آئے گا، وبق سے ہے، واو بے قاف، ٹھیک ہے۔
اور وبقا کے مطلب ہوتے ہیں ہلاک ہونا. موبق ہلاکت کی جگہ کو کہتے ہیں موبقہ. قید خانے کو بھی کہتے ہیں موبق. اور موبق دو چیزوں کے درمیان حائل جگہ کو کہتے ہیں، یعنی جو پردہ یا کچھ ایسی حاجز جو جگہ ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. اور موبق ایسی ہلاکت کی جگہ ہوتی ہے جس کے آگے پیچھے ہلاکت ہو، آگے بھی ہلاکت پیچھے بھی ہلاکت، جیسے آگے آگ اور پیچھے کھائی. اور اوبقا کے مطلب ہوتے ہیں ایسی جگہ پہنچنا جہاں آگے پیچھے ہلاکت ہی ہلاکت ہو. تو بہرحال موبقہ کیا ہے؟ ہلاکت کی جگہ ہے. تو ترجمہ دیکھیں. اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، تو پھر وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، قبول نہیں کریں گے ان کی پکار کو، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، تو جس دن اللہ فرمائے گا میرے ان شریکوں کو پکارو، بلاؤ انہیں مدد کے لیے جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے. اور شرکائی سے مراد یہاں شیطان بھی ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، اور بت بھی ہیں، جیسے میں نے پچھلی آیت میں بتایا کہ دونوں ہی، جن کو بھی اللہ کا شریک بنایا گیا تو اس کا شریک ٹھہرایا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن مشرکوں سے کہ بلاؤ ان معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو، شیطان کو بلاؤ، دوسرے معبودوں کو بلاؤ جن کے متعلق تمہارا گمان تھا، زوم تھا، زعم تم، تو ان کو بلاؤ کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ کے شریک ہیں، اللہ سے بچانے میں تمہاری مدد کریں گے، تو بلاؤ انہیں کہ تمہاری مدد کریں. فدعوہم، تو وہ بلائیں گے انہیں، پکاریں گے ان کو. فلم یستجیبوا لہم، تو وہ تو ان کو جواب نہیں دیں گے، ان کو جواب نہیں دیں گے، ان کی پکار کو قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو کہیں گم ہو جائیں گے. دل عنہم ما کانوا یعبدون، ملیں گے نہیں. تو اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ روز قیامت ان کے جھوٹے شریکوں کی قلعی کھل جائے گی، حقیقت جو کھل کر سامنے آ جائے گی کہ وہ کیسے دوست اور رفیق تھے. جب یہ ان کو مدد کے لیے پکاریں گے تو وہ تو ان کو ملیں گے ہی نہیں. اور جھوٹے معبودوں نے کیا ملنا ہے، شرکا نے کیا ملنا ہے؟ روز قیامت تو کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرے گا، جس سے قرآن بھرا پڑا ہوا ہے کہ گہرے سے گہرا دوست بھی، جو گہری سے گہری دوستی بھی کام نہیں آئے گی، اور کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو بہرحال جب وہ ان کو پکاریں گے تو وہ تو جواب ہی نہیں دیں گے، کہیں پڑے ہوں گے، گم ہو جائیں گے، کہیں آگ میں پڑے ہوں گے، کچھ بھی ہوگا. تو اور مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مُوبِقًا، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ. کن کے درمیان؟ عابد اور معبودوں کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، موبقہ بنا دیں گے. جیسے پہلے ابھی میں نے بتایا کہ موبق اس کا روٹ ہے، موبقہ کا روٹ وبقہ ہے، واو بے قاف، اور بمانی ہلاک. وبق کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، موبق ہلاکت کی جگہ. اور حاجز یا پردے کو بھی کہتے ہیں ایسا پردہ یا درمیان میں حائل ہونے والی جگہ جس کے آگے پیچھے ہلاکت ہو. تو اس کے بارے میں جو موبقہ ہے اس کے بارے میں دو رائے مفسرین نے پیش کی ہیں. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ موبقہ جہنم کے ایک گھڑے کا نام ہے. جہنم کا ایک گڑھا ہے موبق، جس میں خون اور پیپ سے بھرا ہوا ہوگا، اللہ بالاستغفار، جو عابد اور معبودوں کے درمیان حائل کر دیا جائے گا. یعنی کوئی ایک دوسرے سے مدد کرنا لینا چاہے گا تو پھر اس گڑھے سے ہو کر گزرنا پڑے گا. اور زیادہ جو راجح رائے ہے وہ یہ ہے کہ عابدوں اور معبودوں کے درمیان ایک آگ سے بھری ہوئی خندق بنا دی جائے گی کہ کوئی ایک دوسرے سے تعلق نہ قائم کر سکے. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے کہ ہم عابد اور معبودوں کے درمیان سخت عداوت ڈال دیں گے، جیسا کہ قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کے عابد اور معبود دشمن بن جائیں گے. وہی عابد جو دنیا میں اپنے معبودوں کی بہت عزت و تکریم کیا کرتے تھے، اللہ کے مقابلے پہ ان کی بات مانتے تھے، وہ روز آخرت ان کے دشمن بن جائیں گے. عداوت ڈال دی جائے گی ان کے دونوں کے درمیان، اور ان میں جدائی بھی ڈال دی جائے گی، الگ الگ کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس روز پھر معبودوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے تھے. اور اس کے بارے میں قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، کچھ اس کو دیکھ لیتے ہیں. جیسے سورہ البقرہ آیت نمبر 166 اور 167 میں آتا ہے کہ
استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورآوا العذاب وتقطع بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا گیا کہ جب بیزاری ظاہر کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی جو معبود تھے، جن کو معبود بنایا گیا اللہ کے مقابلے میں، جب وہ بیزاری ظاہر کریں گے کن لوگوں سے؟ جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو ان کے عابد تھے، عبادت کرنے والے، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وَتَقَطَّعَ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے درمیان اسباب سارے قطع ہو جائیں گے، کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس وقت کہیں گے قال الذین اتبعوا، جن لوگوں نے پیروی کی تھی جھوٹے معبودوں کی، لو ان لنا کرتن، کاش ایک بار ہمیں دنیا میں پلٹنا ہو، فنتبرا، تو ہم بھی ایسے ہی ان سے بیزاری دکھائیں جیسے کہ یہ آج ہم سے بیزاری دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی حسرت ہوگی، اور جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس دن کی حسرتیں تو حسرت ہی رہیں گی۔ آج جس نے اللہ کے مقابلے میں کسی کو معبود بنا لیا، اللہ سے زیادہ اس کا حکم مانا، پھر وہ وہاں اس سے بیزاری دکھائے گا، تو آپ لاکھ بھی حسرت کریں کہ دنیا میں جائیں ہم اور دوبارہ ان کی بھی ہم ان سے بیزار ہو جائیں، تو لیکن کچھ ہو نہیں سکے گا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 29 میں آتا ہے، فصلت 29، وقال الذین کفروا ربنا ارنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے ہمارے رب دکھا ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جن اور انس میں سے، ذرا ہمارے سامنے لا ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں، جن اور انس میں سے، دونوں میں سے، تو ہم کیا کریں ان کے ساتھ؟ نج الحمد تحت اقدامنا، تو ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیں، لیکون من الاسفلین، کہ نیچے سے نیچے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اسی طرح جو ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، اس کے بارے میں سورہ یونس میں آتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 28 ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے تو ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہ کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ میدان حشر ہے، سارے لوگ جمع ہیں، تو مشرکوں اور ان کے شریکوں کو کہا جائے گا کہ ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، فَزَيَّلْنَا، الگ الگ کر دیا جائے گا، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو کیا ہی نہیں کرتے تھے، مکر جائیں گے کہ تم کون سا ہماری عبادت کرتے تھے۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے قرآن کے بہت سی آیات سے کہ جو جھوٹے معبود ہیں، ان کے جو جھوٹے عابد ہیں، وہ دنیا میں بے شک ان کی کتنی بھی عزت کریں، روز قیامت ان میں جھگڑے ہوں گے، اور ایون جہنم میں جا کے بھی جھگڑے ہوں گے۔ جیسے جو شیطان ہے جہنم میں جانے کے بعد بھی لوگ اس سے جھگڑیں گے نا، سورہ ابراہیم میں آپ نے پڑھا تھا کہ کہیں گے تیرے کہنے کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں، تیرے بہکانے کی وجہ سے، تو کہے گا مجھ کو کیوں الزام دیتے ہو؟ ہاں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہنم والے جو ہیں، جہنم میں جانے سے پہلے جھگڑیں یا بعد میں جھگڑیں، جا کر جھگڑیں، فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے، وہاں کی حسرتیں تو پھر حسرتیں ہی رہیں گی۔ پھر فرمایا کہ وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھ لیں گے مجرم آگ کو، سوری، فَظَنُّوا، تو وہ سمجھ لیں گے، انہم، کے بے شک وہ، مواقعوہا، گرنے والے ہیں اس میں، کس میں؟ جہنم میں، آگ میں، ولم یجدو، اور نہیں وہ پائیں گے، انہا، اس سے، مصرفہ، پھرنے کی جگہ۔ الفاظ دیکھیں، مواقعو ہا کا جو لفظ ہے وہ نیا ہے، یہ اصل میں یہ لفظ تھا مواقعونا اور ہا، ٹھیک ہے، مواقعونا گرنے والے، مواقعونا، وقع سے لفظ ہے، وقع کے مطلب ہوتے ہیں گرنا، مواقع کی جمع ہے گرنے والے،
تو ضمیر لگنے کی وجہ سے نون جو ہے وہ گر گیا ہے. تو مواقع جو مواقع تھا گرنے والے. اور مصرفہ جو ہے صرفہ سے ہے، اور پھرنے کو کہتے ہیں صرفہ. تو مصرفہ پھرنے کی جگہ ہے، نجات کی جگہ وہ ہے، حرف مکہ ہے. بہرحال تو یہ الفاظ تھے. اب اس کی رواں ترجمہ دیکھ لیں. اور جب مجرم آگ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں. اب یقین کر لیں گے کیوں کہا؟ یہاں تو ظنو کا لفظ ہے کہ گمان کریں گے، اس لیے کہ ظنہ کا جو لفظ ہے اس کے بعد اگر انا آ جائے تو اس کو بات جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پر یقینی کہا جا رہا ہے کہ جب مجرم آگ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ پھرنے کی کوئی جگہ، نجات کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. تو وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، مجرم جب آگ کو دیکھیں گے، جیسے ہی آگ ان کے سامنے لائی جائے گی، گناہ گاروں کے سامنے جب جہنم لائی جائے گی تو ان کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اب تو بس اس میں وہ گرنے والے ہیں. جیسے سورہ شعراء میں آتا ہے، آیت نمبر 91 ہے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اور دوزخ کو گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا، سامنے لائی جائے گی. اور جب جہنم مجرموں کے سامنے لائی جائے گی تو کس حالت میں ہوگی؟ حدیث بیان کرتی ہے، حدیث مسلم میں آتا ہے کہ جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا تو 70,000 زنجیروں سے جکڑی ہوگی، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، جو اسے کھینچ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ جوش مار رہی ہوگی. تو یہ آگ میں جانے سے پہلے کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جو مجرم لوگ ہیں جب ان کے سامنے جہیم لائی جائے گی، برزت الجحیم للغاوین، تو دیکھ کر ہی انہیں سمجھ میں آ جائے کہ بس اب تو کیا ہے کہ وہ وَسَن فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ اب تو وہ یقینی طور پر اس آگ میں گرنے والے ہیں. اور اس سے بچنے کے لیے وہ چیخیں گے، چلائیں گے، اس وقت معافیا میں مانگیں گے، معذرتیں بھی پیش کریں گے، لیکن وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، لیکن اس سے بچنے کی کوئی، پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی انہیں جہاں وہ اس جہنم سے بھاگ کر چلے جائیں، کیونکہ وہ تو دار الجزا ہے، اور ہر کسی کو پھر اپنا کیا کرایا وہاں پر بھگتنا ہوگا. تو یہ سب کچھ تو ہوگا اس دن، جس دن پہاڑ چلا دیے جائیں گے، نسیر الجبال، اور یہ سب کچھ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ آگے نصیحت کر رہے ہیں اور انسان کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو قرآن میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ نصیحت نہیں پکڑتے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق ہم پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال. لیکن پھر بھی کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان اکثر شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ ہر چیز سے جھگڑا کرنے میں. انسان جھگڑا کرنے میں بہت تیز ہے، ہر چیز سے بہت زیادہ ہے. صرفنا کا لفظ صرفہ سے گیا، صرفہ یصرفو، تصریف کا جو لفظ ہوتا ہے جب تشدید کے ساتھ آتا ہے تو اس میں شدت آ جاتی ہے، یعنی پھیر پھیر کر، بار بار کر بیان کی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثل. جدلا جدال سے ہے، اور مصدر ہے جھگڑا کرنا. جدال ہوتا ہے بحث و مباحثے میں ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو بلا شبہ یقیناً اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے، لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے. ٹھیک، تو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثال بیان کی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، دلائل موجود ہیں. کبھی ایک طرح سے سمجھایا گیا ہے کسی چیز کو، کبھی دوسری طرح سے سمجھایا گیا ہے. شرک کو ہی بہت ساری مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے. کبھی وہ عنکبوت جو کہ مکڑی کے جالے سے سمجھایا گیا ہے، کبھی کسی چیز سے، کبھی کسی چیز سے، اور کبھی خوشخبری دے کے سمجھایا گیا ہے، کبھی انذار کر کے سمجھایا گیا ہے، کبھی قصوں کے ذریعے نصیحت کی گئی ہے. تو انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی عقل، اس کے دل کو اپیل کرنے کے لیے بہت سی دلیلیں مختلف انداز میں خوبصورت طریقے سے قرآن میں بیان کی گئی ہیں. جیسے ابھی پچھلی تفسیر میں آپ نے پڑھا کہ
دنیا کی زندگی کی مثال کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دی کہ مائن پانی کی طرح ہے جو آسمان سے اترتا ہے، پھر نباتات کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، جس طرح کی سائیکل سے نباتات گزرتی ہیں، وہی انسان کی زندگی کی مثال ہے۔ تو بہت ساری خوبصورت مثالیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں انسان کی ہدایت اور نصیحت کے لیے، لیکن انسان کا کیا حال ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے، یعنی سب سے زیادہ انسان جو چیز کرتا ہے وہ جدال ہی ہے، اور کچھ کرے نہ یا نہ کرے، بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے میں بہت ماہر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ حقیقت ہے اگر آپ سوچیں تو، کہ کچھ بھی کرے یا نہ کرے، دین پہ عمل کرے یا نہ کرے، دین کا نام آئے گا تو بحث مباحثے بہت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، جدال میں بہت ماہر ہے، لڑائی جھگڑے میں بہت ماہر ہے۔ یعنی انسان کچھ اس قسم کا جھگڑالو اور ہٹ دھرم واقع ہوا ہے کہ کسی بات کو نہ ماننے کا اگر تہیہ کر لے تو اس پر کئی طرح کے اعتراضات، آبجیکشن، ہیلے بہانوں سے جواب پیش کر دے گا، مگر حقیقت کو قبول کرنا گوارا نہیں کرے گا، چاہے آپ اس کو کتنی بھی دلیلیں پیش کرتے ہیں، پھر وہ قبول نہیں کرے گا۔ اس قسم کا جھگڑالو ہے، اکثر شعین جدلا، تو بہت ہی جھگڑالو ہے۔ اور انسان سے مراد پھر یہاں پر کون سا انسان ہے؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ، دونوں قسم کے سرکش انسان بھی مراد ہیں، سرکش انسان جیسے جو پکے کافر تھے، ابو جہل اور یہ جو تھے ابی بن خلف وغیرہ، جنہوں نے بہت زیادہ جدال اور جھگڑے کیے لیکن حق کو قبول نہیں کیا۔ اور عام انسان بھی مراد ہیں، کیونکہ عام انسان بھی تو بہت جھگڑے کرتے ہیں، اکثر بعض اوقات مومنین بھی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ پڑتے ہیں، بحث مباحثے ہوتے ہیں، خاص طور پر آیات تو جہاں سنا دی جائیں بہت بحث مباحثے کرتے ہیں کہ فلاں حکم کا یہ معنی تو نہیں ہے، یہ تو اس کا تو یہ معنی نکلتا ہے، اور وہ معنی بتاتے ہیں جو ان کے فیور میں جا رہا ہو، یا یہ بحث مباحثے ہوتے ہیں کہ قرآن کے فلاں حکم جو ہے وہ آج کل کے لیے نہیں ہے، وہ تو منافقین کے لیے آیا تھا، اور وہ تو فلاں کے لیے آیا تھا، وہ تو فلاں کے لیے آیا تھا، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب بحث مباحثے تو آج بھی ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں پیش کی، ہر طرح سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے خوبصورت مثالیں پیش کی کہ لوگ قرآن کو سمجھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کے اوپر عمل کریں، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اس میں جھگڑے اور جدال شروع کر دیے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر آپ لیں کہ حدیث کے مطابق اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو ہے، وضو کرنا پڑتا ہے اگر آپ اونٹ کا گوشت کھائیں، لیکن بکری کا گوشت کھانے پر نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق۔ لیکن اس پر ہی بہت زیادہ سوری بہت زیادہ جدال ہوتے ہیں، بحث مباحثے ہوتے ہیں کہ کیوں ایسا کیوں ہے، وہ بھی گوشت ہے، وہ بھی گوشت ہے، حالانکہ ہمیں کیا حکم ہے؟ کیا اللہ اور رسول کے حکم پر ہم کیوں اور کیا کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں؟ کیا ہماری ناقص عقل میں اللہ اور رسول کے حکم کی دلیل یا اس کی وجوہات جو ہیں وہ آ سکتی ہیں؟ ہماری عقل کتنی بڑی ہے، ہمارا علم کتنا کامل ہے، نہیں آ سکتی۔ تو ہمیں تو کیوں یا کیا کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ سمینا و اطعنا، بس سن لیا اور اطاعت کر لی۔ پھر فقہی مسئلوں کو دیکھ لیں، اتنا الجھی امت مسلمہ کہ مسجدیں اپنی الگ الگ کر لیں، فلاں مسجد میں نہ جائیں وہاں رفع یدین ہوتی ہے، فلاں مسجد میں نہ جائیں وہ اس کی مسجد ہے۔ مسجد جو اللہ کا گھر ہے اس کو الگ الگ کر لیا فرقہ بندی کے طور پر۔ سیدنا ابو امامہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے جامع ترمذی کی، کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد جب گمراہ ہو جاتی ہے تو جھگڑالو اور مناظرہ باز ہو جاتی ہے۔ جب ہدایت پانے کے بعد قوم گمراہ ہوتی ہے تو وہ تو جھگڑالو اور مناظرہ باز ہو جاتی ہے۔ تو سوچیں آج کل کیا ہو رہا ہے، تو جھگڑوں میں پڑھ کر انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، غلط محض مباحثوں میں پڑھ کر بھی مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، اور دوسرے کو بھی مقصد سے ہٹا دیتا ہے، غلط راہ پر چل نکلتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب تک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو لڑائی جھگڑے کا، جدال کا امکان تو رہتا ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث آپ کو آگے سنا رہی ہوں اس میں فرمائی ہے، یہ ہے یاد رکھنے کی بات۔ یہ بھی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں، نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہی ہو۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ یعنی اگر آپ صحیح بھی ہوں، رائٹ ہوں، لیکن بحث مباحثہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہو، آپ اللہ کے لیے جھگڑا ختم کر دیں، چپ ہو جائیں، تو آپ کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ جنت میں کارنر پلاٹ کے اوپر آپ کو محل ملے گا، کارنر پلاٹ پر، جس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے۔ تو بہرحال اصل میں جو جدال ہوتا ہے، بحث مباحثہ، آرگومنٹس، اگر اچھی نیت سے اور با مقصد ہو تو اس میں خیر ہوتی ہے، اور اگر بے مقصد اور بحث برائے بحث کے طور پر کیا جائے تو شر ہی پیدا کرتا ہے۔ ایک آرگومنٹ بامقصد بھی ہوتا ہے نا، کہ کوئی اللہ کے حکم کو غلط سمجھ رہا ہے، ظاہر ہے آپ نے اس کو آرگومنٹ سے سمجھانا ہے، ٹھیک ہے، صحیح دلائل دینے کے نہیں، آپ غلط کہہ رہی۔ اب کوئی بالکل ہی غلط کہہ رہا ہے کہ اب اٹھ کے کوئی کہہ دے کہ جی 5 نمازیں تو نہیں ہے، 2 نمازیں ہیں، تو کیا آپ اس کو آرگومنٹ سے نہیں سمجھائیں گے؟ ظاہر ہے سمجھائیں گے۔ آپ اس کو دلائل دیں گے، قرآن کے دلائل دیں گے، حدیث کے دلائل دیں گے۔ تو بہرحال ایک آرگومنٹ ہوتا ہے اچھی نیت اور اچھے مقصد سے، تو اس میں خیر ہوتی ہے۔ لیکن جو بیکار بحث برائے بحث ہوتی ہیں، بیکار میں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور انٹلیکچوئل ثابت کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، وہ صرف شر ہی پیدا کرتی ہیں۔ تو بامقصد جو جدال ہوتا ہے، اس کی مثال تو ابراہیم علیہ السلام سے آپ لے سکتے ہیں، جو انہوں نے نمرود بادشاہ کے دربار میں اس کو لاجواب کر دیا تھا، اور جس کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں آتا ہے۔ البقرہ 258 میں جو آیت اس طرح شروع ہوتی ہے، الم ترى الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف جس نے حاجہ، حجت کی، ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں؟ تو کیا حجت کی تھی نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں؟ اسی آیت میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے پاس بڑی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کا تو اس نے نام ہی نہیں لیا، وہ تو نہیں مانتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل کی کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی منگائے، تو ایک کے اوپر جو ہے وہ سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، اس نے کہا لو میں اس کو حکم کو منسوخ کرتا ہوں، تو میں بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ اور دوسرے کے لیے جو اس کے لیے سزائے موت تھی نہیں، اس نے کہا اس کو مار دو، تو اس نے کہا یہ لو میں نے مار دیا۔ تو اس کے بعد جو تھے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بہت ہی سالڈ قسم کا جدال کیا تھا، اور اس سے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو بہت بڑی چیز ہے، تو ذرا تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو آیت میں آتا ہے کہ وہ جس شخص نے کفر کیا، وہ تو حیران رہ گیا اپنی جگہ، شاکڈ رہ گیا کہ یہ میں کیسے کروں گا، اور اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ ہوتا ہے نیک نیتی سے اور با مقصد آرگومنٹ، دلیل کے ساتھ۔ کیا زبردست انہوں نے دلیل دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دے، اگر تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور کس چیز نے روکا ہے لوگوں کو، اَن یُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان لے آئیں، اِذْ جَاءَهُمُ الْہُدیٰ جبکہ آ گئی ہے ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا اور وہ بخشش مانگے ربہم اپنے رب سے، الا مگر ان یہ کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس سنت الاولین او یأتیہم العذاب، یہ آ جائے ان کے پاس عذاب قبولہ سامنے سے۔ الفاظ دیکھ لیں، یستغفروا کا ایک لفظ ہے، چلے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں، حالانکہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے۔ غفرہ سے لفظ ہے، اور غفرہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو ڈھانپ لے اور ان سے درگزر کر دے، ٹھیک ہے۔ مغفرت کا مغفر جو ہوتا ہے، اسی لفظ سے ایک لفظ آتا ہے مغفر، مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو۔ کہ میں آپ کو اس کو صحیح تعریف بھی بتاتا ہوں، ایک منٹ۔ آج اس کو بھی سمجھ لیں جی۔ استغفار کا لفظ بھی غفرہ سے ہے۔ غفرہ کے مطلب ہوتے ہیں کسی چیز پر کوئی ایسی چیز پہنا دینا
ایسی چیز سے اس کو ڈھانک دینا جو اس کو میل کچیل سے بھی اور کسی دوسرے نقصان سے بھی محفوظ رکھے. یعنی غفرہ کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک کیا ہے؟ ڈھانک دینا، اور دوسرا کیا ہے؟ بچانا، نقصان سے محفوظ رکھنا. مغفر جو ہے وہ عربی میں خود کو کہتے ہیں، ہیلمٹ کہہ لیں آپ، جو جنگ کے دوران سپاہی اپنے سر پر لیتے ہیں. اور غفرہ کے معنی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کی سزا سے بچا لے. مغفرت کی جو عربی میں ڈیفینیشن ہے وہ ہے ستر الذنب و تجاوز عنہ. ستر الذنب و تجاوز عنہ. ستر الذنب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو ڈھانپ لے، و تجاوز عنہ اور ان سے تجاوز کر دے، یعنی درگزر کر دے. یہ ڈیفینیشن ہے. اور استغفار کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگنے یا چاہنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک، استغفار باب استفعال ہے جس میں چاہنے اور مانگنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو استغفار پھر اس لیے آتا ہے. ٹھیک، تو باقی کون سا ورڈ ہے؟ سنت کا لفظ تو آپ پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. سنت ان کا مطلب ہوتا ہے طریقہ یا معاملہ. قبلہ کا جو لفظ ہے وہ اس کے دو طریقے سے معنی کیے گئے ہیں. ایک کہا گیا ہے کہ یہ قبیل کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں قسم، مختلف قسم کا عذاب یعنی. اور دوسرا اس کو قبل سے لیا گیا، قبلہ، جس کے مطلب ہوتے ہیں سامنے آنا، سامنے ہونا. تو اب اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیں جی. اور لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے نہیں روکا، مگر اس بات میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آ جائے، پہلے لوگوں کا سا طریقہ پیش آ جائے، یا یہ ہو کہ عذاب ان پر بالکل سامنے سے آ جائے. تو نہیں روکا لوگوں کو اس بات نے کہ جب ان کے پاس ہدایت بھی آ گئی ہے کہ وہ اپنے رب سے استغفار کرتے یا ایمان لے آتے. یعنی اللہ جب ہدایت لوگوں کے پاس آ چکی ہے تو اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لا رہے یا اللہ تعالیٰ سے استغفار نہیں کر رہے، تو ان کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ کیا اس چیز نے روکا ہوا ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کے پاس پہلوں کا سا کوئی معاملہ کیا جائے یا ان کے سامنے عذاب بالکل سامنے سے آ جائے. تو الناس جو وما منع الناس سے مراد کون لوگ ہیں؟ خاص کانٹیکس میں اہل مکہ بھی ہیں جو ایمان لا کر نہیں دے رہے تھے، اور پھر سارے ہی لوگ مراد ہیں، تو میں اور آپ اور رہتی دنیا کے لوگ جن کے پاس ہدایت آ چکی ہے. اس جام الہدا، جن کے پاس قرآن آ چکا ہے، پیغمبر کائنات آ چکے ہیں دلائل سے، جن کو ہر چیز سمجھا دی گئی ہے، پھر بھی وہ نہیں مان رہے، ایمان نہیں لا رہے، یا زبانی کلامی ایمان لا کر بھی اللہ کی نہیں مان رہے. تو پھر ان کو کس چیز کا انتظار ہے؟ یعنی کب وہ مانیں گے، کب ایمان لائیں گے، یا کب اللہ کی مانیں گے؟ کس انتظار میں ہیں کہ کب وہ استغفار کریں گے، کب اللہ کی پوری پوری مانیں گے؟ کیا اس انتظار میں ہیں الا ان تاتیہم سنت الاولین او یاتیہم العذاب قبلا؟ کیا اس بات نے ان کو روکا ہوا ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے ساتھ پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب بالکل سامنے سے آ جائے؟ پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یعنی جیسے پہلے لوگوں پر جھٹلانے پر عذاب آیا، انہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، تو پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یا عذاب بالکل سامنے سے آ جائے. قبلہ کا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دو معنی کیے گئے، اسی طرح سے دو طرح سے اس کی تفسیر بھی ہے کہ ایک معنی قبیل کی جمع ہے کہ تمام انواع و اقسام کے عذاب کے منتظر ہیں جیسے پچھلی قوموں پر آئے، تو جب وہ عذاب آ جائیں گے تو اس کے بعد کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یا یہ دوسرا معنی کہ قبلہ سے ہے کہ سامنے سے بالکل عذاب آ جائے، عذاب سامنے بالکل آ جائے تو تب یہ مانیں گے، تب ایمان لائیں گے، تب استغفار کریں گے. تو تب تو ایمان لانا اور استغفار کرنا قابل قبول ہی نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان جب عذاب سامنے سے انسان دیکھ لے تو اس کے بعد توبہ قابل قبول نہیں ہوتی. اور اسی طرح جب بالکل موت کا جو نزا کا عالم ہے وہ طاری ہو جائے تو تب بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو کیا جب وہ ایمان لائیں گے تب تو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا؟ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 98 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا
کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی امت یا کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہوئی کہ وہ عذاب دیکھ کر ایمان لاتی تو اس کا ایمان لانا اس کو نفع دیتا۔ کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہوئی، یہ نہیں جب بالکل عذاب سامنے آ گیا تو اگر انہوں نے ماننے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب کو نہیں ٹالا، کیونکہ سامنے آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ صرف ایک ہی قوم تھی کہ جس کو عذاب سامنے آ بھی گیا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ وہ کون تھی؟ الا قوم یونس۔ قوم یونس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ لما آمنو، جب وہ عذاب کے آثار کے بعد وہ اتنا انہوں نے توبہ کی، گڑ گڑائے کہ کشفنا عنہم عذاب الخزی، کہ ہم نے ان سے رسوائی کے عذاب کو ہٹا دیا دنیا کی زندگی میں، اور ان کو مہلت دی ایک مقررہ مدت تک۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال جنرل اصول یہی ہے کہ جب بالکل عذاب سامنے آ جائے، عذاب کے آثار سامنے آ جائیں، یا بالکل ہی یقین ہو جائے کہ اب تو موت آ رہی ہے، موت کے آثار ہو جائیں، نزا کا بس شروع ہو جائے، تو توبہ قبول نہیں ہوتی، ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کس چیز نے روکا ہے ایمان لانے سے، اللہ کی ماننے سے، جب ہدایت پوری پوری آ چکی ہے، قرآن آ چکا ہے، ساری چیزیں سامنے ہیں، تو وہ کیوں نہیں اللہ کی مانتے، کیوں استغفار نہیں کرتے؟ کیا اس انتظار میں ہیں کہ پہلوں کا سا معاملہ ان کے ساتھ پیش آئے، عذاب ان کے اوپر سامنے آ جائے، یا پہلوں کے سے کئی قسم کے عذاب آ جائیں، یہ عذاب بالکل سامنے آ جائے تب توبہ کریں گے؟ تو تب تو توبہ کرنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ وما نرسلو، اور نہیں ہم بھیجتے، المرسلین، مرسلین ہے یہ، الا مبشرین ومنذرین وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ مرسلین جو ہے مرسل کی جمع ہے، اور مرسل کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ بھیجا ہوا۔ اور مرسلین کون ہے؟ بھیجے ہوئے، مراد ہے رسول، رسول جو بھیجے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ مبشرین، خوشخبری دینے والے، ٹھیک ہے، مبشر کی جمع ہے، بشارت سے ہے۔ منذرین جو ہے وہ ڈرانے والے، انذار سے ہے، ٹھیک ہے، خیر خواہی کے ساتھ ڈرانے والے، منذر کی جمع ہے۔ اور لیدھدو کا لفظ آپ نے سمجھنا ہے، اس کا روٹ دال ہا اور دعات ہے، دہذا۔ تو دہذا، دہذن، اس چیز کو، ہر اس چیز کو کہتے ہیں دہذن جو زوال پذیر ہو، پھسل جانے والی ہو، زوال پذیر ہو، زائل ہونے والی ہو، پھسل جانے والی ہو۔ اور ادہذا کے معنی ہوتے دوسرے کو پھسلانا، پھسلا کر اس کی زندگی، پھسلا کر اس کو زوال پذیر کر دینا۔ دہذت الحجہ کے معنی ہوتے ہیں کسی دلیل کا باطل ہونا۔ بہرحال دہذا کے معنی کیا ہیں؟ بنیادی معنی یاد رکھیں کہ پھسلا کر کسی چیز کو، پھسل کر زائل کر دینا، ضائع کر دینا، پھسلا کر اس کا اثر زائل کر دینا، یا اس کو زوال پذیر کر دینا۔ اور حضوا کا جو لفظ ہے وہ ہا زا اور حمزہ سے ہے۔ حضوا کے معنی ہوتے ہیں مذاق اڑانا، اور کسی چیز کو عجیب سمجھ کر مذاق اڑانا۔ حضوا مصدر ہے، بمانی مفعول آیا ہے، بمانی مفعول آیا ہے، یعنی حضوا مفعول کیسے؟ وہ چیز جس سے مذاق منایا جائے، مذاق اڑانے کی چیز، ٹھیک ہے، حضوا وہ چیز جس سے مذاق اڑایا جائے۔ تو اب اس کا رواں ترجمہ دیکھیں تو بات مزید سمجھ میں آ جائے گی۔ جی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر ہی بھیجتے ہیں۔ ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجتے ہیں، اور کافر لوگ تو باطل طریقے سے جھگڑتے ہیں۔ کیوں جھگڑتے ہیں باطل طریقے سے؟ تاکہ اس کے ساتھ حق کو پھسلا کر زائل کر دیں۔ باطل طریقے سے یجادل الذین کفروا بالباطل کیوں کرتے ہیں؟ کیوں جدال کرتے ہیں کافر لوگ باطل طریقے سے؟ لیدھدوا بہ الحق، تاکہ وہ حق کو پھسلا کر زائل کر دیں۔ اور اس چیز کو کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا
کہ حق کو پھسلا کر زائل کر دیں، انہوں نے ہماری آیات کو اور جس چیز سے وہ ڈرائے گئے اسی کو مذاق بنا لیا۔ کس کس کو مذاق بنا لیا؟ وَاتَّخَذُوا آیاتی، میری آیات کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور جس چیز عذوا، اور جس چیز سے وہ ڈرائے گئے اسی کو مذاق کی چیز بنا لیا۔ تو وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر ہی بھیجتے ہیں، لیکن کافر تو باطل طریقے سے جگڑتے ہیں۔ یعنی رسولوں کو اللہ تعالیٰ دو کام کے لیے ہی بھیجا کرتے ہیں، کہ اچھے کام پر خوشخبری دیں اور برے کام سے ڈرائیں، اچھے اور برے کی تمیز بتائیں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ رسولوں سے بھی باطل طریقے کے ساتھ ناحق باتوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی، غلط باتوں کے ساتھ بحث مباحثے شروع کر دیے، جدال شروع کر دیے۔ اور جدال بھی کیوں شروع کر دیے؟ تاکہ حق کو پھسلا کر زائل کر دیں۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بیکار باتوں کے ساتھ جدال ہو رہا تھا، ایسی باتیں کی جا رہی تھی کہ جس سے حق کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، کہ کبھی کہتے تھے کہ فرشتے کو رسول بنا کے کیوں نہیں بھیجا گیا، کبھی کہتے تھے کہ وہی جو ہے وہ اس یتیم پر ہی آنی تھی، نعوذ باللہ، مکہ اور طائف کے بڑے سرداروں پر کیوں نہیں آئی، اور کبھی اور بیکار کی فرمائشیں کہ چشمہ بہا کے دکھاؤ تو سونے کا پہاڑ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں نے یہ سب جھگڑے کیوں کیے؟ ریزن کیا تھی؟ لیدھدوا بہ الحق، تاکہ اس کے ساتھ وہ حق کو پھسلا کر زائل کر دے۔ یعنی اہل مکہ کا ان تمام باتوں سے مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو حق سے پھسلا دیں، زائل کر دیں، دور کر دیں، ہٹا دیں، لوگوں کے اوپر سے حق کا اثر زائل کر دیں، لوگ حق کو قبول نہ کریں، حق کا اثر قبول نہ کریں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں یہ کرتے تھے کہ لیدھدوا بہ الحق کا، حق سے توجہ ہٹ جائے، لوگ جو ہے بحث مباحثے کر کر کے، بیکار کی باتیں کر کے پھسلا دے ان کو حق سے، حق بات کے علاوہ دوسری طرف ان کا رخ پھر جائے اور حق کو زائل ہو جائے، حق کا اثر ختم ہو جائے لوگوں کے اوپر سے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ دو کام کیے، وَاتَّخَذُوا آیاتی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، کہ انہوں نے ایک تو ہماری آیات کو مذاق بنا لیا، اور جس چیز سے وہ ڈرائے گئے تھے اسی کو مذاق بنا لیا۔ یعنی ایک تو قرآن کی آیات کا مذاق بنایا، کبھی کہا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، کہانیاں ہیں پہلوں کی، کبھی کہا کہ یہ خود لکھوا لیا ہے اس نے، اذا تملا الیہم، کہ اس کو دو جو غلام ہیں وہ لکھوا جاتے ہیں اور یہ ہم پر پڑھتا ہے۔ کبھی زقوم کا مذاق اڑایا، جو دوزخ میں اگے گا، جہنمیوں کا کھانا۔ کبھی آخرت کا مذاق اڑایا کہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا، آ جائے۔ کبھی کہا کہ ہم پر آسمان سے ٹکڑا کیوں نہیں گر جاتا۔ تو یہ سب باتیں انہوں نے کس لیے کی؟ کہ وَاتَّخَذُوا آیاتی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا کیوں کیا انہوں نے؟ تاکہ حق کو پھسلا دیں، حق کو زائل کر دیں، لوگوں کے دل پر حق اثر نہ کرے۔ تو یہاں پر دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں ان لوگوں کا تو ہمیشہ سے یہی طریقہ اور وتیرہ رہا ہے کہ رسولوں کی بات نہیں مانی اور ادھر ادھر کی بحثوں میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے پچھلے انبیاء کے قصوں میں بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے ایسے ہی باتیں کی کہ تم ایک ہماری طرح کے بشر ہو تو تم رسول کیسے ہو سکتے ہو، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کا ہمیشہ سے رسولوں کے ساتھ بیکار بحثوں میں الجھنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کہ حق سے لوگوں کو ہٹا دیں، اصل مقصد سے لوگوں کی توجہ ہٹا دی جائے۔ اور مذاق بھی کس لیے بنایا آیات کا اور ان چیزوں کا جس سے وہ ڈرائے گئے، جیسے زقوم سے ڈرائے گئے اس کا مذاق بنا لیا، آخرت سے ڈرائے گئے اس کا مذاق بنا لیا، تاکہ لوگ اصل بات کو بھول جائیں، ٹھیک، اور ہنسی مذاق میں پڑ جائیں۔ اور یہی دو طریقے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، یہی دو طریقے ہوتے ہیں جس سے اصل بات سے انسانوں کو ہٹایا جا سکتا ہے، یا جس سے جو چیز اہم ہے اس کی اہمیت کم کی جا سکتی ہے۔ کون سے دو طریقے ہوتے ہیں؟ یہی بحث مباحثے کرنا یا پھر مذاق اڑانا۔ کیونکہ دیکھیں آپ کسی بھی چیز میں اگر بیکار بحث مباحثے کرتے ہیں نا، کسی حکم میں ہی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے دل میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں، اب بحث مباحثے میں تو لوگ غلط باتیں بھی کرتے ہیں نا، بلا دلیل بھی کرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں اپنی بڑائی رکھنے کے لیے۔ اب اگلا جس کو علم ہی نہیں ہے تو وہ ان بیکار بحث مباحثے سے اس کے دل میں
شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ دوسرا، مذاق اڑانے سے کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کا مذاق اڑایا جائے لوگوں کی نظر میں اس چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ تو بات تو دراصل یہ ہے کہ انسان جس چیز کی اہمیت کو سمجھتا ہے دل میں، اس کا تو مذاق کبھی بھی نہیں اڑاتا۔ مذاق تو اسی چیز کا اڑایا جاتا ہے جس کی اپنے دل میں بھی اہمیت پہلے کم ہوتی ہے۔ مثلا اپنے ماں باپ کا کبھی کوئی مذاق اڑاتا ہے؟ اگر کوئی اور ذرا سا بھی اڑانے کی کوشش کرے تو سر توڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر پھر کوئی دین کی بات کا، اللہ کی آیات کا، قرآن کی کسی بات کا، آخرت کی کسی چیز کا مذاق بناتا ہے، ہزوا لطیفے بناتا ہے، ہنسی کھیل میں اس کو اڑاتا ہے، تو یقینی طور پر قرآن کریم کی قدر و منزلت، اس کی اہمیت اس کے دل میں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ان کے اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون سب سے بڑا ظالم ہے؟ اظلم جو کہ اسم تفضیل مذکر کا صیغہ ہے، یعنی وہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ ومن ازلم کا مطلب ہوتا ہے کون سب سے بڑا ظالم ہے، سوال نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ کون؟ ممن، اس سے جو ذکرہ نصیحت کیا گیا، بھی آیات ربی ہی، آیات کے ذریعے اپنے رب کی، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس نے اعراض کیا، انہا اس سے، کس سے اعراض کیا؟ جس سے وہ اللہ کی آیات سے جو نصیحت کیا گیا تھا اس سے اس نے اعراض کیا۔ وہ نسیہ، اور وہ بھول گیا، ما قدمت، جو آگے بھیجا، یداہو، اس کے دونوں ہاتھوں نے، ان بے شک ہم نے، جعلنا، بنا دیا ہم نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتن، پردے، این یفقہوہ، کہ وہ سمجھ سکیں اسے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے، وَإِنْ، اور اگر، تدعوہم، آپ بلائیں انہیں، الی الہدیٰ، ہدایت کی طرف، فلن، تو ہرگز نہیں، یہتدوا، وہ ہدایت پائیں گے، اذن، تب، ابدا، کبھی بھی۔ ٹھیک، الفاظ دیکھتے ہیں۔ ذکرہ، ذکرہ یذکروا تذکیر سے ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، نصیحت جس کے معنی ہوتے ہیں، اور نصیحت تو بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، بھولنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قدمت، قدمہ کے مطلب ہوتے ہیں آگے بھیجنا، قدم سے ہی ہے۔ یداہو کا لفظ جو ہے اصل میں یدانی تھا، یدانی اور ہو، یدانی اور ہو، یدانی مطلب دو ہاتھ، تو نون گر گیا ہے کیونکہ آگے ضمیر لگی ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ لفظ تھا یدانی ہو۔ اکنہ جو ہے وہ کنان کی جمع ہے، اور غلاف یا پردے کو کہتے ہیں۔ یفقہوہ، فقہ سے ہے، فقافہ، گہری سمجھ بوجھ رکھنا۔ آذانہم، اذن کی جمع ہے، کان۔ وقر کہتے ہیں مانوی بوجھ کو، کہ کسی بات کو سننے کے لیے بوجھ آ جانا، یعنی سننا پسند نہیں کرنا، مانوی بوجھ۔ بس یہی الفاظ ہیں، تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ پچھلی آیت سے آیت جڑی ہوئی ہے، یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا اور اس کو جس چیز سے ڈرایا گیا اس کا مذاق بنا لیا، تو اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس سے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے، اور جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے بھی بھول جائے۔ بے شک ہم نے، یعنی یہاں پر دو باتیں کی جا رہی ہیں، ٹھیک، کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کو رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے، اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس سے کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں، اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے، ڈاٹ لگا دیے گئے ہیں۔ اگر آپ اب انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو تب وہ ہرگز کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم ہے وہ جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو وہ کیا کرے؟ اعراض برتے، اس سے منہ موڑ لے، اور جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کو بھی بھول جائے۔ یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے جسے قرآن سنا کر نصیحت کی گئی تو اس نے کیا کیا؟
منہ موڑ لیا، سننا نہیں چاہا، توجہ نہیں دی، غور و فکر نہیں کیا، امپورٹنس نہیں دی، ٹائم ہی نہیں ملا، کوئی نصیحت نہیں پکڑی، نہ ہی اپنے اعمال کو بدلا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کو بھی بھول گیا، یعنی اپنے انجام کو بھول گیا، لاپرواہ ہو گیا کہ میں آگے کیا بھیج رہا ہوں کہ جس سے میں بچ سکوں، تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو دو کام جو کرے اس کو سب سے بڑا ظالم بتایا گیا، سب سے بڑا ظالم۔ نمبر ون، جو قرآن کو سن کر بھی نصیحت نہ پکڑے، عمل میں نہ لائے، لاپرواہی برتے قرآن کی آیات سے۔ اور نمبر دو، جو اپنی عاقبت یا اپنے انجام کو بھولا ہوا ہے، نسی ما قدمت یداہ۔ تو ایسے لوگوں کو پھر کیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس سے کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں، اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے۔ یعنی جب کبھی بھی کسی بھی ایرا میں کسی بھی زمانے میں ایسا کرے گا کہ اس کو قرآن کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے اعراض برتے اور اپنے آخرت کو بھولا رہے، اس کے لیے کوئی کام نہ کرے، تو بطور سزا یہ ہوتا ہے، بطور سزا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، غلاف آ جاتا ہے اور کانوں پر بوجھ آ جاتا ہے کہ حق بات سننے میں دل ہی نہیں لگتا، نہ دل کے اندر حق بات جاتی ہے، نہ کانوں پر بوجھ ہے تو بات تو آپ سننے ہی نہیں چاہ رہے، سن کر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دھیان کہیں اور پر ہے، اور کیا ہے کہ دل کے اندر ہی نہیں جا رہی کیونکہ دل پہ تو پردے ڈال دیے گئے ہیں بطور سزا، کیونکہ خود ہی آپ نے پہلے سننا ہی نہیں چاہا تو اللہ تعالیٰ پھر سنواتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب کوئی انسان ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے، حق کو کسی صورت بھی سننا گوارا نہیں کرتا، سمجھنا گوارا نہیں کرتا، تو ایسے پھر اس کا حال بطور سزا یہ ہوتا ہے کہ اس کے کانوں پر اور اس کی دلوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں اور مہرے لگا دی جاتی ہیں، یا اس کی جو ہے جیسے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس کے کانوں پر بوجھ آ جاتا ہے کہ وہ سننے میں دل ہی نہیں لگتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، جیسے یہاں بھی کہا، یہاں یا کہیں فرمایا کہ مہر لگا دیتا ہے، یا تالے لگنے کی کیفیت ہو جاتی ہے، جیسے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ محمد آیت نمبر 24 ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا بھلا نہیں وہ قرآن پر تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ تو جب دلوں پر تالے ہوں یا مورے ہوں تو تبھی انسان قرآن پر غور و فکر نہیں کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ الفاظ جب قرآن میں آتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بطور سزا اب ایسے لوگوں کے دلوں کو بند کر دیا گیا ہے کہ ان کے دل حق قبول کرنے پر کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے، نہ ہی کان حق سننے پر تیار ہوں گے، دل ہی نہیں لگے گا۔ تو اب پھر ان کا حال کیا ہوگا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی تب بھی وہ ہرگز کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے، یعنی ایسے لوگوں کو پھر کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا مہر لگا دیے یا قفل پڑ گئے ہیں، یا جو بھی ہے ان کی دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کرتا ہے بطور سزا؟ بتایا نا، کیونکہ بہت دفعہ ہم یہ پڑھ چکے کہ پہلا اسٹیپ تو ہم نے خود اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار اور ارادہ آپ کو اور مجھے دیا ہے، ہدایت کے راستے واضح ہیں، قرآن نے بتا دیے، رسولوں نے بتا دیا کہ اب آپ نے یا میں نے ہدایت کے راستے کی طرف میں جانا ہے یا اللہ نہ کرے دلالت کا راستہ اپنانا ہے، اس کے لیے پہلا قدم انسان خود اٹھاتا ہے، پھر وہ جس طرف قدم اٹھاتا ہے، جہاں جانا چاہتا ہے، اس طرف اللہ تعالیٰ چلا دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان حق کو چھوڑ کر ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور کسی صورت بھی حق کو سننا یا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، سمجھنا گوارا نہیں کرتا، اللہ کی آیات سے اعراض کرتا ہے، تو پھر ایسے ہٹ دھرم لوگوں کے کبھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ان کے دلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے بطور سزا، کہ اب وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ پاتے، ہدایت ملتی ہی نہیں، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ان کے لیے ہدایت۔ اور اللہ کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ وہ خود نہیں چاہی انہوں نے، اور جب ہدایت نصیب نہیں ہوتی تو پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ پھر جہنم ہی ہوتی ہے۔
جیسا کہ سورہ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ولا ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، ولہم عذاب عظیم۔ تو اب پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جب مہر ہے ان کے دلوں پر بھی، کوئی اندر نہیں جا رہا، کچھ باہر نہیں آ رہا، کانوں پر بھی مہر ہے، وہاں پر بھی کچھ سنائی نہیں دے رہا، آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، تو پھر اب کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب عظیم ہی ہوگا اب ان کے لیے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی سننا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو سناتے بھی نہیں ہیں سوری۔ اور اگر حق دیکھنا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی نہیں ہے، سمجھنا نہیں چاہتا تو سمجھنے کی توفیق سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ جو سمجھنا چاہتا ہے اسی کو سمجھایا جاتا ہے، اور جس حد تک سمجھنا چاہتا ہے اس حد تک سمجھایا جاتا ہے۔ یفقہوہ کا لفظ آیا نا، گہری سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ اگر کوئی سپرفیشلی سمجھنا چاہتا ہے، محنت نہیں کرنا چاہتا، تو ظاہر ہے اس کو اتنا ہی سمجھ میں آئے گا نا، اور جو محنت کر کے زیادہ سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ڈیپتھ میں سب کچھ سمجھا دیں گے۔ تو یہ تو ساری چیزیں وائس ورسا ہے، جو انسان چاہے گا اتنا ہی اس کو سمجھایا جائے گا۔ کیونکہ بہت دفعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور ہدایت کے بارے میں بہت غیور ہیں۔ سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، النساء آیت نمبر 155 ہے، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو بہت تھوڑے ہی وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں ظالموں کا ذکر ہوا ہے، ان کی سزا بیان ہوئی ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی بات، اللہ کی آیات پر توجہ نہ دے، ان سے لاپرواہی برتے اور ان کا مذاق بنائے۔ تو بہرحال خاص کانٹیکس میں تو یہ مشرکین کی بات ہے، لیکن پھر عام کانٹیکس میں بھی اللہ کی آیات سننے سے اعراض برتنا اور اپنے انجام سے لاپرواہ رہنا، کہ قدمت یداہ سے لاپرواہ رہنا، یہ کسی بھی انسان کا اپنی ذات پر بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، کہ وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر لیتا ہے۔ تو عام کانٹیکس میں بھی وہی سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے جو تو یہ کام کرتا ہے، کہ اللہ کی آیات سے اعراض برتے، ان کو سننا ہی نہ چاہے، اور جو آگے بھیجا ہے اس کے دونوں ہاتھوں نے اس سے بھی لاپرواہ رہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس سے بڑا ظلم تو انسان کا اپنی ذات پر ہو ہی نہیں سکتا، کہ وہ کو اپنی جو ساعتوں من النہار کی زندگی ہے اس کے پیچھے ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر لے، تو پھر وہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور رب آپ کا بہت بخشنے والا ہے۔ غفور جو ہے یہ بھی غفرا سے ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ لو یواخذہم، اگر وہ پکڑے انہیں، یعنی اگر وہ لوگوں کو پکڑے، کس وجہ سے؟ بما کسبو، وجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی۔ کسب جو ہوتی ہے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ لا اجلا، البتہ وہ جلدی دے دے، لہم العذاب، ان کو عذاب، بلکہ لہم، ان کے لیے موعدن، ایک وعدے کا وقت ہے، لن یجدو، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دونہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا، موئلہ، کوئی پناہ گاہ۔ یواخذہم کا جو لفظ ہے وہ اخذا سے ہے، اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، پکڑنا اور اخذ کرنا اور مواخذہ کرنا۔ مواخذہ کیا ہوتا ہے؟ پکڑ کرنا۔ کسب میں نے آپ کو بتا دیا ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ الا اجلا کا لفظ ہے اجلت سے ہے، جلدی دے دے۔ موعدن وعدے کا وقت ہے، یا وعدے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ موئلہ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ واو حمزہ لام ہے، موئلہ۔ موئلہ کہتے ہیں خود ساختہ پناہ گاہ کو، جو خود بنائی گئی ہو، جہاں انسان یا مویشی حفاظت سے رکھے جائیں، یعنی موئلہ بنیادی طور پر حفاظت کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا معنی۔ تو چلیں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جی، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے کیے پر انہیں پکڑے، یعنی لوگوں کے کیے پر ان کو پکڑنا شروع کر دے، تو یقیناً ان کے لیے عذاب جلدی لے آئے، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے۔
وہ ہرگز اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ تو ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے، یعنی وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحمت والا ہے، اسی لیے وہ لوگوں کو فوراً فوراً ان کے گناہوں پر نہیں پکڑتا۔ اگر وہ لوگوں کے کیے پر انہیں فوراً پکڑنا شروع کر دے، لو یؤاخذہم بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، جلدی جلدی عذاب آنے شروع ہو جائیں گے۔ بما کسبوا سے مراد کیا ہے کہ جو انہوں نے کمائی کی لوگوں پہ، اس پہ ان کی پکڑ کرنا شروع کر دے۔ تو اگر پچھلی آیت کے ساتھ دیکھیں تو آیات سے اعراض کرنا جو ہے اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے، آخرت سے غفلت پر جلدی جلدی پکڑنا شروع کر دے تو پھر تو بہت جلدی جلدی عذاب آنے شروع ہو جائے۔ آیات سے تو بہت سارے لوگ اعراض کر رہے ہیں، سوچے نا، آخرت سے بھی بہت سارے لوگ غافل ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ شروع کر دے، لو یؤاخذہم بما کسبوا تو لعجل لهم العذاب، تو بہت جلدی جلدی عذاب آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو خاص کانٹیکس میں تو یہ دو چیزیں مراد ہیں، لیکن پھر کوئی بھی گناہ مراد ہو سکتا ہے، معصیت، کہ لوگ جس طرح گناہوں میں گرفتار ہیں، اگر اس گناہوں پر اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دے تو عذاب جلدی جلدی آنا شروع کر دیں گے۔ لیکن بات تو یہی ہے کہ جو بھی گناہ مراد ہو، تمام گناہوں اور خرابیوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وہی ہے جو خاص کانٹیکس میں بیان ہوئی ہے، بنیاد یہی ہوتی ہے، اللہ کی آیات سے اعراض، قرآن سے دوری اور آخرت سے غفلت۔ تو رب تو بہت بخشنے والا ہے اور رحمت والا ہے، تو اس لیے لوگوں کو ان کی غلطیوں اور گناہوں پر فوراً پکڑتا نہیں ہے۔ اگر لوگوں کی غلطیوں اور گناہوں پر فوراً فوراً پکڑنے لگے تو عذاب جلدی جلدی دے دے، اور پھر تو کوئی بھی نہ بچے دنیا میں۔ سوچے، یہی بات سورہ اس میں بھی آتی ہے، سورہ النحل میں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 61 ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ لِيُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو بات یہی ہے کہ فوراً پکڑ ہونے لگے تو زمین پر تو ایک جاندار بھی نہ بچے، جتنے گناہ اور معصیت کے کام ہو رہے ہیں، جتنی آیات سے اعراض ہو رہا ہے، جتنی آخرت سے غفلت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا دنیا کے بعد۔ تو اس نے ایک وعدے کا وقت اور جگہ مقرر کر رکھی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے اور جگہ مقرر ہے، اور وہ کیا ہے؟ حشر کا میدان۔ اس میں پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو وہ مؤخر کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس دن جب پکڑ ہوگی، جو وعدے کا وقت ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ ہرگز اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ کا قانون مہلت و تدریج ہر جگہ کام کرتا ہے، جس کو قانون امحال کہا جاتا ہے، مہلت سے قانون امحال کی بات ہے اس آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ کا قانون امحال عذاب کے معاملے میں بھی کام کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے کہ انسان پلٹ آئے، توبہ اللہ کر لے، اس کو جھٹکے دیے جاتے ہیں کہ توبہ کر لے، باز آ جائے۔ تو اگر اس تدریج کے دوران، قانون امحال کے دوران، مہلت کے دوران معافی مانگ لے تو وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، ذو رحمہ ہے۔ اگر باز نہ آئے تو مقررہ وقت پر اللہ کے قانون کے مطابق عذاب ضرور آتا ہے، اور چاہے کوئی اس کی جلدی مچائے یا نہ مچائے، جب مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ آئے گا، اور پھر وہ مؤخر نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی مجرم اس سے بچ کر کہیں جا سکیں گے، نہ پھر ایک قدم بھی انسان آگے بڑھ سکتا ہے، نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ جب عذاب کا وقت آئے گا تو آ کر رہے گا، اور پھر انسان کہیں بچ کر جا بھی نہ سکے گا، نہ ہی کوئی پناہ گاہ اس کو مل سکے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں ہیں، اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے انہیں۔ کب ہلاک کیا؟ لما، جب ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور بنا دیا ہم نے لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے موعدہ، وعدے کا ایک وقت یا جگہ۔ الفاظ دیکھیں،
تلکا کیا ہے؟ اس میں اشارہ بعید ہے، مؤنث ہے. قرا قریتن کی جمع ہے، بستیاں. اہلکنا کا لفظ ہلاکا سے ہے. اچھا، غور طلب لفظ جو ہے لمہلکی ہم ہے. اب لفظ لات جو ہے وہ کیا ہے کہ لیے ہے. اصل لفظ کیا ہے؟ مالکی ہے. ہم تو ان کے لیے. تو مالک کس کو کہتے ہیں؟ مالکی. ایک لفظ مولک بھی ہوتا ہے نا، پیش کے ساتھ، وہ بالکل الگ ہوتا ہے. مولک کے مطلب ہوتے ہیں ہلاک کرنے والا یا ہلاک ہونے والا. چیزوں کے لیے بھی آتا ہے نا کہ فلاں زہر جو ہے بہت مہلک ہوتا ہے، تو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے. لیکن یہ مہلک نہیں ہے، یہ مہلک ہے. یاد رکھیں، نوٹ کریں، مہلکی ہے. تو مالک یہ ہلاکا سے مصدر ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت. ٹھیک، ہلاکت، ہلاکت کے لیے وقت مقرر ہے. تو اب دیکھیں اس کا ترجمہ. اور یہ بستیاں ہیں، ہم نے انہیں ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت طے کیا تھا. تو یہاں پر خاص کانٹیکس میں کفار مکہ کو نزول عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم عاد و سمود وغیرہ کی ان بستیوں کے پاس سے روز گزرتے ہو، جب بزنس کے سلسلے میں جاتے ہو تو غور کرو، ان پر بھی فوراً عذاب تو نہیں آیا تھا. بہت ترقی یافتہ تھی، ٹھیک ہے، کیا کچھ کرتے تھے. ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر تھا. جب ان کا ظلم و شرک حد سے بڑھ گیا تو عذاب آ گیا. اسی طرح تم یہ نہ سمجھو کہ اگر ابھی تک تم پر عذاب نہیں آیا تو بچے رہو گے. اگر تمہارے بھی یہی کرتوت رہے تو جب اللہ کے عذاب کا وقت آ جائے گا تو وہ تم پر بھی کسی بھی طریقے سے عذاب نازل کر دے گا. اور ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر بہت بڑا عذاب تھا ان کے اوپر، جس پر 70 بڑے سردار بمے ابو جہل کے مارے گئے، اور 70 ہی جو ہے وہ قیدی بنے تھے. تو یہاں پر ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ انسان کو غفلت کی زندگی سے جاگنا چاہیے. غفلت کی زندگی نہیں گزارنا چاہیے کہ اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کے احکامات کو بھولا رہے، بس دنیا کی زندگی میں مشغول اور گرفتار رہے. ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. الفاظ بھی یہی لبوں پر ہیں کہ جی ٹائم ہی نہیں ہے، پڑھنا تو چاہتے ہیں، وقت ہی نہیں ہے، مصروفیات بہت ہیں، نیت تو ہے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی پڑھیں گے. تو یہ سب غفلت کی زندگی والی باتیں ہوتی ہیں. غفلت کی زندگی سے جاگنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ٹائم تو نکلتا تو کبھی نہیں ہے، نکالنا پڑتا ہے. نکلتا کبھی نہیں ہے. آپ کے نزدیک جو کام اہم ہوتا ہے اس کے لیے آپ ٹائم کو نکالتے ہیں، تو ٹائم تو نکالنا ہوتا ہے. بات وہی کہ آپ جس چیز کو اہمیت دیں گے اس کے لیے آپ ٹائم نکالیں گے. تو غفلت کی زندگی سے جاگنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے. قرآن کو سننا اور غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے غفلت کی زندگی سے جاگنے کے لیے. قرآن کی آیات سے اعراض برتنا ہی غفلت کا باعث ہوتا ہے. تو قرآن کے لیے ٹائم نکالنا، اس کو سننا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، پھر اس کو عمل میں لانا، یہ اپنے اعمال کی درستگی کے لیے، اور جو ہمارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو اعمال آگے بھیجے جا رہے ہیں، اس کا بینک بیلنس بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان قرآن کو سمجھے، اس پہ غور و فکر کرے، اس پہ یفقہو، اس کو سمجھے اچھی طرح سے، اور پھر عمل میں لائے. دوسرا سبق وہی ہے کہ بیکار کی بحثوں میں پڑھ کر مقصد کو بھولنا نہیں چاہیے. دین جو ہے صرف بحث مباحثے تک محدود نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں عمومی طور پر کہ جہاں دین کی باتوں میں بحث مباحثے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تو شاید میری علمی جو قابلیت ہے اس کے اوپر کوئی حرف آ جائے گا. تو جو بیکار کی بحثیں ہوتی ہیں اس میں پڑھ کر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. جیسے پیچھے بھی بتایا، اس سوائے جو وقت ضائع کرنے کے، اور کسی دوسرے کو شک و شبہات میں ڈالنے کے، یا پھر کسی چیز کو مشکوک بنانے کے، یا اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. اور سب سے ضروری اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، پیچھے سے یہ بات چل رہی ہے، وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب سارے عمل انسان حاضر پائے گا اس دن. یہی اصل بات ہے جو یاد رکھنا چاہیے. تو کوشش ایسے اعمال کی کرنا چاہیے کہ جو بھی اعمال ہمارے ریکارڈ پر آ رہے ہیں وہ صالح ہوں، عمل صالح ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نیت کے ساتھ کیے جائیں، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، اور جو باقیات الصالحات بن سکیں.
اور وہاں ہمارے کام آ سکیں. تو یہ ساری باتیں ہیں جو بہت ہی اہم اسباق ہیں ان آیات سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ضروری اور جو بیس لائن ہے اور جو بنیادی بات ہے اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو سننے اور سمجھنے اور غور و فکر کرنے والے بنے اور اس کو عمل میں لانے والے بنے. تبھی ہم غفلت کی زندگی سے جاگیں گے، غافل لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے. آخرت بنانا بھی تبھی ہو سکتا ہے جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ آخرت کیا ہے اور آخرت میں ہوگا کیا اور باقیات و صالحات وغیرہ کیا ہوتی ہیں. تو دعا یہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی اہمیت دل میں جگائے، قرآن کے مقصد کو سمجھیں کہ وہ نازل کیوں کیا گیا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دی ہے کہ تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں سے جو کہ آسان عمل لے کے جاتا ہے. تو یہ بھی قرآن ہی آپ کو بتا رہے ہیں نا. قرآن نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے پتہ چلے گا کہ زندگی دینے کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، کیا آزمائش ہے، نتیجہ کب نکلے گا، وغیرہ وغیرہ. تو بس پھر خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سننے، سمجھنے، غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق دے جو قرآن کے ہمارے پر حقوق بھی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.